سورہ نحل کا کچھ حصہ اور سورہ بنی اسرائیل اور پھر سورہ کہف آج یہ سبق کا حصہ ہے۔ اللہ کے ذات عالی نے نحل جو ہے یہ شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اس صورت میں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اس کا تذکرہ کیا تو اللہ نے اس کی نسبت سے اس کا نام سورہ نحل رکھ دیا ہے۔ اور پھر شہد کی مکھی کا خاص تذکرہ کیوں؟ کہ اللہ کی ذات عالی نے اس کے شہد کے اندر فیہ شفاء للناس، شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اور پھر ایک موقع کے اوپر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، کہ اگر کسی آدمی کے اوپر کوئی آدمی تلوار سونت لے اور کہے کہ بھئی تو کلمہ کفر کہے، ایمان کو چھوڑ دے، تو یہاں پر اللہ کی ذات عالی نے اس کے لیے یہ گنجائش پیدا کی ہے کہ اگر وہ دل سے انکار نہیں کرتا اللہ کا اور جان بچانے کے لیے اپنی زبان سے اقرار کر لے تو اس کے پاس گنجائش موجود ہے۔ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، لیکن اگر کوئی آدمی دل سے بھی جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی پہ اتر آئے، تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ کا غضب اور عذاب عظیم اللہ کی طرف سے اس کو ملے گا۔ پھر اللہ کی ذات عالی آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، جو اللہ نے حلال چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں ان کو کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شکر کرنے والے کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اور اللہ پاک خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہارے لیے نعمتوں میں اضافہ فرماؤں گا۔ اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میری پکڑ پھر سخت ہے۔ تو ناشکری سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، تو اللہ نے یہ چیزیں جو بتائی ہیں ان کو ہم نے کھانا نہیں ہے۔ کون سی چیزیں حرام کی ہیں؟ مردار اللہ نے حرام کیا ہے، خون جو ہے دم مسفوح اللہ نے حرام کیا ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا نام جس چیز کو ذبح کرتے ہوئے نہ لیا جائے یا کسی غیر کا نام لیا جائے اس کو کھانا حرام ہے۔ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، پھر یہاں پہ ایک گنجائش جو بنتی ہے، اور گنجائش کیا ہے کہ جو آدمی مجبور ہے اور اس حد تک مجبور ہے کہ اگر وہ کچھ چیز کھائے گا نہیں تو اس کی زندگی جا سکتی ہے، تو اپنی زندگی کو بچانے کے لیے جسے قوت کہتے ہیں، قوت لا یموت کے طور پہ، وہ کسی حرام چیز کو کھا لے تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے تو گنجائش میں دے سکتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ پھر آخر میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ بھئی آپ اپنی دعوت کا معیار کیا رکھیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ۔ تو حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ جہاں پر سخت بات کرنے سے معاملہ بگڑے اور نرم بات کرنے سے معاملہ بنے تو ہم کو بات نرم انداز میں کرنی چاہیے، اور حکمت یہ ہے کہ جہاں پر نرم بات کرنے سے معاملہ بگڑے اور سخت بات کرنے سے معاملہ دین کا بن سکتا ہے تو وہاں پر بات سخت انداز میں کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 74 جنگیں لڑی گئی ہیں، اور 27 میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 27 تو غزوات ہیں۔ کیا تھا کہ جہاں پر حضور نے دعوت کو مناسب سمجھا اور حکمت کے طور کے اوپر، وہاں پر حضور نے دعوت کے ساتھ کام کیا، اور جہاں پر دعوت کے ساتھ جہاد کو ضروری سمجھا تو حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اب دعوت کے ساتھ تلوار بھی اٹھائی جائے۔ تو اللہ پاک اس کے بعد جو سورہ بنی اسرائیل ہے، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کی سیر کروائی ہے۔ کوئی اس زمانے میں بھی تصور نہیں کر سکتا کہ اس برق رفتار سواری کو اپنے لیے ممکن کر سکے۔ اللہ نے اس زمانے میں اپنے محبوب کو یہ ساری نعمتیں اپنے محبوب کے لیے بنائی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے باہر رکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب جبرائیل امین آ کے جگاتے ہیں
اور جگاتے بھی کیسے ہیں؟ اللہ نے جناب جبرائیل امین کو ادب بتایا تھا کہ میرے محبوب کو جگانا کیسے ہے۔ پاؤں کے اوپر آ کے ہاتھ لگایا، پاؤں کے اوپر ہاتھ لگایا، حضور کو جگایا، کہا اللہ سے ملاقات کا حکم ہے کہ میرے محبوب کو لے کے آؤ، لے کے آئے، خانہ کعبہ میں لے کے آئے۔ اور یہ حتیم کا جو حصہ ہے ہمیں معلوم ہے، یہ حتیم سے اندر جو حصہ ہے یہ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے۔ اس وقت وسائل کم تھے تو لوگوں نے جو ہے وہ اس وقت کے لوگوں نے اس کمرے کو جو تعمیر کیا تو حتیم کو باہر رکھا کہ بھئی اتنا بڑا بنانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو علماء اس کی جو حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر جانا تو اب بادشاہوں کے لیے رہ گئے یا کسی بہت بڑے اثر رسوخ والے شخص کے لیے رہ گئے، عام آدمی خانہ کعبہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے عام امتیوں کے لیے اور عام اپنے بندوں کے لیے یہ گنجائش پیدا کی کہ خانہ کعبہ کے اندر وہ بھی جا سکتے ہیں۔ حتیم کے اندر کا جو حصہ ہے آپ علیہ السلام کو وہاں پہ لے جایا گیا اور وہاں پر آپ علیہ السلام کا شق صدر کیا گیا، جسے ہم اوپن ہارٹ سرجری کہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جنت کے پانی سے دھونی دی گئی، اور پھر آپ علیہ السلام کا سینہ بند کیا گیا اور اللہ کے پاس آسمانوں پہ لے جایا گیا۔ اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے سورہ نجم کے اندر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، جب اپنے محبوب کے سامنے پہنچے اللہ پاک فرماتے ہیں فکان قاب قوسین او ادنی، اتنے قریب تھے کہ جیسے دو کوسیں ملتی ہیں نا، دو کوسیں ملتی ہیں تو جو ایک نقشہ سامنے آتا ہے، اس انداز کے اندر اتنا قرب تھا۔ فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اللہ نے پھر جو اپنے محبوب کو بات کرنی تھی اللہ نے وہ کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی اپنے محبوب کے ہدیے کی اور اپنے محبوب کے گفٹ کی قدر کرتا ہے نا، وہ آدمی وفادار تصور کیا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کی رات جو گفٹ کیا تھا وہ 5 نمازیں تھیں۔ کیا تھا جی؟ 5 نمازیں تھیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الصلاۃ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور نماز بے حیائی اور بری حرکتوں سے روکتی ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ نمازوں کا ہم خوب اہتمام کریں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، تمام محتاجیوں سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے وقت مسجد حرام سے پھر مسجد اقصیٰ کی طرف، اور پھر بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر طرف جو ہے اپنے محبوب کے ہر طرف جو ہے وہ برکت نے ان کو جو ہے وہ گھیرا ہوا تھا، انہ هو السمیع البصیر۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر 2 مرتبہ جو ہے نا، 2 مرتبہ ان کے اوپر سختی آئی، اور 2 مرتبہ سختی 2 مرتبہ کی نافرمانی کی وجہ سے آئی۔ ایک نافرمانی انہوں نے یہ کی کہ حضرت شعیہ علیہ السلام کو جو ہے انہوں نے وہ قتل کیا۔ جب قتل کیا تو اللہ نے ان کے اوپر بخت نصر کو مسلط کر دیا۔ بخت نصر ایک بادشاہ تھا بابل کا، اور وہ انتہائی جو ہے ان کے اوپر سختی کی، اس نے آ کر ان کو مارا پچھاڑا، ان کے ملک کے اوپر یروشلم کے اوپر قبضہ کیا اور پھر اپنی مرضی کا ایک بادشاہ بنا کے چلا گیا۔ دوسری مرتبہ پھر انہوں نے اور بادشاہ نے مل کے نافرمانی کی۔ جب اس کو پتہ چلا اس نے دوبارہ حملہ کیا اور پھر دوبارہ آ کر بادشاہ تبدیل کر کے چلا گیا۔ جب تیسری مرتبہ انہوں نے بغاوت کی تو پھر وہ آیا، اور اب آ کے اس نے جو صرف بادشاہ تبدیل نہیں کیا بلکہ بادشاہ کی آنکھیں نکالی، وہاں کے رہنے والے تمام لوگوں کو مار دیا، گھروں کو آگ لگا دی، اور القدس کو جو ہے وہ غیر آباد کر دیا۔ اب تمام کے تمام جو لوگ زندہ تھے ان کو قیدی بنا کر بابل اپنے ساتھ لے گیا۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، کہ جب تم نے پہلی مرتبہ نافرمانی کی تو ہم نے تمہیں نافرمانی کے اوپر سخت قسم کی سزا دی۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر جب تم نے دوبارہ دہرائی وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ان احسنتم لانفسکم، ایک بڑی جماعت جب تم بن گئے، ہم نے تمہیں نعمتیں دی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں اگر کوئی اچھائی کرتے ہو تو تم اپنے لیے، برائی کرتے ہو تو اپنے لیے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، جب دوبارہ نافرمانی پہ اترے پھر ہم نے تمہیں سزا دی اور پھر تمہیں ہم نے القدس سے نکال دیا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اللہ کی ذات عالی چند حقوق بیان کرتے ہیں، اور حقوق کیا ہے؟ آداب جو سورہ اسراء کے اندر اللہ نے ایمان والوں کے بیان کیے ہیں۔ آداب کیا ہے؟ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، یہ پہلا رکوع شروع ہوتا ہے، اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں
کہ جب وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، جو اعمال انسان نے دنیا میں کیے ہوں گے ہر آدمی کے گلے کے اندر ہم توق بنا کے ان کو لٹکا دیں گے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور پھر روز قیامت ہم ان کے اعمال ان کے سامنے کھول کے پیش کریں گے. اقرأ کتابک، پھر اللہ اعلان فرمائیں گے کہ اب اپنا اعمال نامہ پڑھ. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اب تو دیکھ لے کہ تو نے دنیا کے اندر کیا کیا. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے ہدایت کے اوپر جو آدمی چلا ہدایت کا فائدہ اس کو خود پہنچے گا. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جس نے گمراہی اختیار کی گمراہی کا وبال اس کے اوپر ہی ہوگا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی آدمی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک آدمی کے گناہوں کا بوجھ دوسرے کے اوپر نہیں پڑے گا. آدمی اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا اور روز قیامت اپنے اعمال کا حساب دے گا. کوئی آدمی دوسرے کے اعمال کا حساب نہیں دے گا. اب اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لا تجعل مع اللہ الہا آخر. سورہ اسراء کا پہلا جو ادب ہے وہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. اللہ نے اس کائنات کو بنانے کے بعد جو اعلان فرمایا سب سے سخت ترین اعلان وہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں اپنے ساتھ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جس کو چاہوں گا معاف کروں گا. اللہ پاک فرماتا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا. دو چیزوں میں اللہ نے شراکت برداشت نہیں کی ہے. ایک چیز کیا ہے؟ رب، اور دوسری چیز ہے اب. باپ کے اندر بھی اللہ نے شراکت برداشت نہیں کی ہے، اور اپنی ذات کے اندر بھی شراکت برداشت، ذات و صفات میں شراکت برداشت نہیں کی ہے. اللہ پاک نے سب سے پہلے فرمایا، اور یہ سورہ اسراء کے آداب میں سے ہے کہ بھائی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. اور دوسرا ادب کیا ہے؟ میں جو پہلے بات کی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اچھا سلوک کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، میں جو مال کما کے لاتا ہوں جو ہے وہ میرے ابا جو ہے وہ مجھ سے لے لیتے ہیں اور میرے مال کے اندر تصرف کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلا کے بھیجا کہ ان کو بلایا جائے. بھائی کیا ماجرا ہے؟ اب جب ان کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے شکایت کی ہے اور دربار رسالت میں مجھے طلب کیا گیا ہے، تو جب وہ گھر سے نکلے نا تو گھر سے نکلتے وہ کچھ دل غمگین تھے تو عرب لوگ تھے اور فصیح و بلیغ تھے. اب ان کے دل کے اندر جو باتیں پیدا ہوئیں اشعار کی صورت میں انہوں نے کچھ باتیں کہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو وحی کر دی کہ جب یہ آ جائیں تو پہلے ان سے کہیں کہ جو شعر آپ نے اپنے دل میں کہے تھے وہ آپ کو سنائیں، اس کے بعد آپ کو فیصلہ کیجیے. جب وہ آپ علیہ السلام کے مجلس میں پہنچے حضور نے فرمایا جو اشعار دل میں کہے تھے پہلے وہ سنا. ان اشعار میں کچھ ترجمہ ایسے بنتا ہے کہ بھائی جب یہ انتہائی اپنی بچپن کے اندر تھا، کمزور تھا، ہم نے اپنی گود میں اس کو پالا اور ہم نے اپنے آپ کو جو ہے مشقت میں رکھا اور اس کو سہولت میں رکھا، اور اگر ہمارے پاس ایک روٹی ہوئی تو آدھی میں نے اور اس کی ماں نے کھا لی اور آدھی روٹی ہم نے اس کو کھلائی. آج جب یہ جوان ہوا ہے تو یہ ہمارے جو ہے وہ کھانے پینے کی شکایت لے کے حضور کے پاس پہنچا. آپ علیہ السلام اشعار سنتے گئے اور روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ علیہ السلام نے پھر کوئی بات نہیں پوچھی، کہنے لگے اس کو بلایا جس نے شکایت کی تھی حضور کے دربار میں، کہا ادھر آ جاؤ آج کے بعد انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کہتے ہیں میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا. احسان کسے کہتے ہیں؟ جس کے بدلے میں کچھ مطالبہ نہ کیا جائے، جس کے بدلے کا مطالبہ نہ کیا جائے، جس کے بدلے کا مطالبہ کیا جائے اس کو احسان نہیں کہتے. اللہ جہاں بھی تذکرہ کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ احسان کا تذکرہ کرتا ہے. احسان کیا ہے؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں نے احسان کیا، میں نے اپنا نبی بھیجا. اللہ نے اس کے بدلے مطالبہ اپنے لیے کوئی بھی نہیں کیا ہے. تو بندہ والدین کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ جس کا مطالبہ کوئی بھی نہ ہو. اپنے والدین کی خدمت، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر اپنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، قرآن کے الفاظ پہ غور کریں. اللہ کا قرآن کہتا ہے والدین کو کبھی لفظ اف بھی نہ کہو. اف سے مراد کیا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے نہ کبھی اس طرح کا انداز بھی اختیار نہ کرو کہ مجھے آپ کی کسی بات سے تکلیف ہو رہی ہے. یہ اللہ کے ذات عالی نے دنیا کے اندر والدین کو ایک نعمت بنا کے بھیجا ہے. اور ساتھ قرآن کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور اپنے والدین کو جھڑکنا نہیں ہے کہ بھائی آپ یوں کام کر دیتے ہیں. ہم عموماً کیا لیتے ہیں اپنے والدین سے کہ ابا آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ نے یہ بات کر دی ہے. بھائی یہ بات کہنے سے قرآن منع کرتا ہے. اپنے والدین کو جھڑکنا نہیں ہے.
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ آپ نے اپنے والدین سے انتہائی ادب کے ساتھ بات کرنی ہے۔ ہمارے اساتذہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی کے پاس وسائل نہ ہو تو آدمی بڑھاپے میں والدین کی خدمت کیا کر سکتا ہے؟ اتنا کر لے کہ گھر میں جائے اور اپنے والدین کی جو ہے وہ پاؤں دبائے، بازو دبائے، اور جب وہ کوئی بات کہہ دیں اپنی زبان سے تو اگر ممکن ہو تو اس کو فوری طور پہ بجا لائے۔ دیکھیں غالباً بخاری شریف کے اندر جو روایت آتی ہے کہ جو 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، تینوں نے اپنی ایک نیکی پیش کی تھی اللہ کے سامنے۔ پہلے نے نیکی پیش کی تو تھوڑی سی غار کا دھانا کھلا، دوسرے نے نیکی پیش کی پھر تھوڑا سا اور کھلا، تیسرے نے جب نیکی پیش کی تو غار کا منہ کھل گیا، اتنا کھل گیا کہ یہ تینوں لوگ وہاں سے باہر نکل آئے۔ ان میں سے ایک آدمی وہ تھا جس نے کہا کہ اے اللہ، میں جب رات کو اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کے آتا ہوں، ان کا دودھ نکالتا ہوں، تو جب تک میری والدہ دودھ نہ پی لے میں اپنے بچوں کو بکریوں کا دودھ نہیں پلاتا ہوں۔ ایک رات ایسے ہوا کہ میں اپنی والدہ کے لیے، میں کسی کام کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، اب دودھ لے کے آیا تو میں اپنی والدہ کے سرانے کھڑا رہا۔ رات کو میرے بچے روتے روتے سو گئے، میری والدہ جاگی نہیں، میں نے والدہ کو جگایا نہیں۔ اب صبح تک میں نے والدہ کا انتظار کیا، میں دودھ لے کے کھڑا رہا۔ جب میری والدہ نے دودھ پیا اس کے بعد میرے بچوں کو پلایا۔ اللہ اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے، اللہ تو اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے۔ اللہ نے اس کا یہ عمل پسند کیا اور مصیبت کو دور فرمایا ہے۔ تو ہم کوشش کریں، اللہ نے جس کو والدین گھر میں دیے ہیں، والدین موجود ہیں، ہم ان کی قدر کریں، ان کی زندگی میں قدر کریں، اور جن کے والدین موجود نہیں ہیں، والدین کے دوستوں کے ساتھ ہنس کے بولیں، اچھے سلوک کے ساتھ بولیں۔ اگر گنجائش موجود ہے تو عید کے اوپر ان کے لیے کپڑے لے کے جائیں۔ والدہ کی جو سہیلیاں تھیں ان کا احترام کریں، ان کے لیے عید کے موقع کے اوپر کپڑے لے کے جائیں، کبھی کبھار ان کا حال احوال پوچھنے چلے جائیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے، آپ علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایک آدمی مر گیا اور اس کی اولاد نافرمان تھی، اب اس کی اولاد کی بخشش کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ والد تو فوت ہو گیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی والد کے دوستوں کے ساتھ، یاروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، اللہ والد کی خدمت کا اجر اس کو عطا فرمائیں گے، اور والد کی نافرمانی جو ہے وہ اللہ پاک اس کو معاف فرمائیں گے۔ تو ہم اس کا اہتمام کریں، خوب اہتمام کریں۔ دوسرا ادب کیا ہے؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اپنی خدمت ہر وقت والدین کے لیے پیش رکھے اور دعا کیا مانگے؟ اللہ میرے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کر جیسا انہوں نے میرے ساتھ میرے بچپن میں سلوک کیا ہے، جیسا انہوں نے میرے ساتھ سلوک میرے بچپن میں کیا ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب اپنے والد صاحب کو واپس ملے نا، 32 سال کی جدائی تھی، 32 سال کی جدائی، تو اپنے والد کو آ کے ملے، تو 32 سال کے بعد اگر کوئی بچھڑا بیٹا اپنے والد کو ملے تو والد اور بیٹا دونوں کس محبت سے ملیں گے ایک دوسرے کو؟ یہ تو ہم تصور تو کر سکتے ہیں نا کہ کس محبت کے ساتھ ملیں گے۔ تو جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہوئے نا، ملے، تو دونوں بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش آیا تو پھر گلے لگے، تو فرشتوں نے اللہ سے کہا، اللہ ہمیں یہ عمل دکھا دیں کہ ہم بھی ان کو دیکھ لیں کہ باپ بیٹا کس محبت سے ملتے ہیں۔ جب اللہ نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی نا کہ آپ بھی دیکھ لیں، تو فرشتوں نے دیکھ کے کہا، اللہ اتنی محبت کسی کو کسی سے ہو سکتی؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں گوارے نہ، میں اپنے بندوں سے ان باپ بیٹے سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کی ذات یعنی نے یہ ماں باپ کے درمیان جو محبت پیدا کی ہے، اس محبت جو اولاد کے ساتھ ہے، اس سے بڑھ کے بندے کے ساتھ اللہ خود محبت فرماتے ہیں۔ تیسرا ادب کیا ہے؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ اپنے اعزاء اقربا کا خیال کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا۔ ہمارے ہاں ایک رواج بن چکا ہے، وہ کیا ہے کہ ہم حقوق کی ادائیگی اپنے اقربا سے باہر کر دیتے ہیں، اقربا کا خیال نہیں کرتے، اور ہم اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ میرا بھائی بہن، میری اور جو اعزاء اقربا ہیں، چچا زاد، یہ مجھ سے آ کے مال مانگیں گے تو میں دوں گا۔ ہم ان کی سفید پوشی کا خود خیال کریں۔ آتی ذل قربا حقہ، اللہ کا قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ مانگے تو آپ ان کو دیں، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے آپ اپنے اقربا کے حق کا خود خیال کریں۔ والمسکین وابن السبیل۔ چوتھا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو فضول خرچی سے بچائیں اور لغویات سے اور ایسی جگہوں سے جن سے دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ نہ ہو، اپنا مال لگانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور پانچواں ادب کیا ہے؟ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ اپنا ہاتھ اپنے گردن پہ نہ باندھے رکھیں۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ آپ کا ہاتھ آپ کی جیب کی طرف جائے ہی نہ،
کہ آپ خرچ کرنے والے ہوں ہی نہ، یا پھر آپ اتنا خرچ کرنے والے ہوں کہ آپ کو پھر لوگوں سے مانگنا پڑ جائے، میرا روی اختیار کی جائے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور چھٹا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو فقر کے خوف سے قتل مت کرو۔ جس اللہ نے ایک منہ دے کے بھیجا ہے اس نے دو ہاتھ بھی دے کے بھیجے ہیں۔ بلکہ ہم یہ تصور کریں کہ جب ہم ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں تو ہم میں سے کون سا بزنس مین ہوتا ہے اور کون سا آدمی جو ہے وہ کام کاج والا ہوتا ہے، اسباب والا ہوتا ہے، وسائل والا، کوئی بھی نہیں ہوتا نا۔ تو اللہ نے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہماری ماں کی چھاتی کے اوپر ہمارے لیے ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا ہوتا ہے۔ جو رب اتنا مہربان ہے کہ ہمارے ذوق اور کمزوری میں ہماری خوراک کا بندوبست کر رہا ہے، وہ رب ہمیں پرورش پانے کے بعد، جوان ہونے کے بعد کبھی بھی ذلیل اور رسوا روزی کے لیے نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ساتواں اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ بدکاری کی طرف نہ جاؤ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو آدمی دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے، جو دو جبڑوں کے درمیان ہے زبان اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے شرمگاہ، جو ان دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں زنا کے قریب نے بالکل نہیں جانا، کیوں؟ انہ کان فاحشہ، یہ بری چیز ہے۔ اور آگے آٹھواں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو قتل نہیں کرنا، کسی کو قتل نہیں کر الا بالحق۔ الا بالحق کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قصاص لینا ہو، اس سے آپ نے کیا لینا ہو؟ قصاص لینا ہو، قصاص کی اجازت ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، ہمارے ہاں ریاست میں کیا قانون چل رہا ہے؟ ریاست میں قانون یہ ہے کہ بھائی مارنے والے کو بالکل پوچھا نہ جائے اور کسی بے گناہ کو پکڑ کے بند کر دیا جائے۔ شریعت نے ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ جس نے آنکھ نکالی اس کی آنکھ نکالو، کان کاٹا کان کاٹو، ناک کاٹا ناک کاٹو، ہاتھ کاٹا ہاتھ کاٹو۔ جب یہ سزا ایک مرتبہ کہیں پہ دے دی جائے، اللہ کے قرآن کو نافذ کر دیا جائے، جرأت نہیں ہوگی اس علاقے میں کسی کی چوری کرے، زنا کرے، قتل کرے۔ حدود کو صرف نافذ کر دیا جائے، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ اور پھر اگر ہم ان حدود سے نافرمانی کریں گے تو پھر ہم اللہ کے نافرمان ٹھہرے اور قرآن کے منکر ٹھہرے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کا مال نہ کھاؤ۔ یتیم کا مال کیسے؟ کہ ایک بچہ اگر یتیم ہو گیا ہے، ہمارے ہاں الحمدللہ نسب محفوظ ہے تو ہمارے ہاں اس بات کا خیال کیا جاتا ہے کہ بھائی جو یتیم ہے اس کا خیال کیا جائے۔ کہیں بہت کم یہ ایسی شکایات آتی ہیں کہ بھائی کسی چچا نے جو ہے وہ اپنے یتیم بھتیجے کی زمین پہ قبضہ کر لیا ہے۔ بہرحال اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یتیم کے مال کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، جب تک بالغ ہو جائے تو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ 10واں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کو پورا کرو۔ 11واں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، بغیر چھان بین کے آگے بات نہ کی جائے۔ اور 12واں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اوپر اکڑ کے نہ چلو۔ اور پھر آگے اللہ پاک نے دوبارہ ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ شراکت کسی کی نہیں ہے، تم بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کے چند آداب تھے۔ اور پھر اس کے بعد شیطان کا تذکرہ ہے جو شیطان نے دلیل دی تھی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو کہنے لگا قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، اللہ میں اس کو سجدہ کروں جو مٹی سے بنا ہے۔ مٹی کا خاصہ ہے نیچے جاتی ہے، آگ کا خاصہ بلندی کی طرف جاتی ہے۔ آگ کدھر جاتی ہے؟ اوپر کی طرف، شعلہ اوپر جاتا ہے۔ اب بلند اسفل کو سجدہ کرے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے یہ بات نہیں تھی کہ تو مجھے دلیل دے، اللہ کی طرف سے یہ بات تھی کہ تو میری تابع داری۔ اس کے بعد سورہ کہف ہے، آج کے سبق میں سورہ کہف اصحاب کہف کا تذکرہ کرتی ہے۔ اور اصحاب کہف آپ سمجھتے ہیں، آپ حضرات علماء سے واقعہ سنا ہوگا، یہ چند نوجوان تھے جس کے بارے میں بتایا 7 تھے یا پھر 9 تھے۔ یہ لوگ جو ہے یہ بادشاہ کے مظالم سے تنگ تھے، ان کے سامنے کلمہ حق کو بیان کیا تو بادشاہ نے ان کو مہلت دی کہ آپ کے پاس 2-4 دن کا ٹائم ہے، سوچ لو، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا اور میری عبادت نہ کی، مجھے خدا نہ مانا، تو میں آپ لوگوں کو جو ہے سزا دوں گا اور قتل کر دوں گا۔ یا گٹھے ہوئے ایک غار کے اندر چلے گئے، ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ اب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ میں نے ان کے اوپر دھوپ بھی نہیں لگنے دی، ان کو سلا دیا وہاں پہ، اور پھر ان کی 300 یا 350 سال کے بعد ان کی آنکھ کھلی ہے۔ اور اس صورت کے آخر کے اندر اللہ نے جو ہے واقعہ تذکرہ کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میرے پاس علم ہے، اور ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس صرف علم ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس جو علم ہے کسی کے پاس نہیں۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اچھا تیرے علاوہ میرا ایک بندہ ہے، اس کا نام خضر ہے، اس کے پاس بھی علم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ بندہ کہاں ملے گا؟ کہا آپ اپنے ساتھ پکی ہوئی مچھلی لے کے جاؤ
وہ مچھلی جہاں پر آپ کے ہاتھ سے سمندر میں داخل ہو جائے وہاں پہ ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی تدبیر کو اختیار کیا، پھر خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو پھر ان کا جو سفر کا واقعہ انشاءاللہ اس اگلے سبق میں آ رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں کہہ سنے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔